اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، آپ سب کو نور الہدایہ ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ نور الہدایہ ٹی وی کی جانب سے غدیر کی مناسبت سے مختلف ٹاک شوز اور پروگرام تشکیل دیے جا رہے ہیں، جن پروگرام میں مختلف موضوعات پر مختلف علماء کے ساتھ آپ کے خدمت میں ہوں گے، اور انہی پروگرام کی آج پہلی کڑی، جس کا موضوع ابقات الانوار، ایک تشیع کی اہم ترین کتاب ہے جو امامت اور امیر المؤمنین کی ولایت پر لکھی گئی ہے۔ آخر یہ کتاب کس نے لکھی اور کیا اہداف تھے اس کتاب کے لکھنے کے پیچھے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی خود تشیع میں کیا اہمیت ہے، ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہم نے کم المقدس کے ممتاز عالم دین حجت الاسلام والمسلمین آقا نوید حسین مطہری کو دعوت دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہماری اصلاح کے لیے نکالا۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہیں گے، اور جس کتاب کی طرف مقدمے میں بھی اشارہ کیا، جو مہم ترین کتاب ہے ابقات الابرار، اس کے مؤلف کون ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ان بابرکت ایام میں ایک بہترین موضوع کے سلسلے میں توفیق فراہم ہو رہی ہے کہ ہم ابقات الانوار کے سلسلے میں گفتگو کریں اور اس کا تعارف کریں۔ سب سے پہلا سوال، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کے مؤلف کون ہیں، تو بالکل مختصر ایک تعارف کروائیں گے ہم اس کتاب کے مؤلف کا، کہ مؤلف کا اصلی نام سید مہدی ہے، اور معروف جو ہیں علماء کے درمیان اور اپنے فیملی کے اندر میر سید حسین موسوی کے نام سے، یعنی میر سید حامد حسین موسوی کے نام سے معروف ہیں۔ یہ خانوادہ، یہ فیملی در واقع اصالتاً ایران کے شہر نیشاپور کی فیملی ہے، اور ایران میں جب مغلوں نے حملہ کیا تھا تو اس دوران یہ فیملی اور ان کے جو اجداد تھے وہ ہندوستان کی طرف انہوں نے مہاجرت کی تھی، اور پھر یہ لکھنؤ میں آ کر انہوں نے زندگی کی۔ خود یہ سید بزرگوار یعنی میر حامد حسین موسوی کے جو صاحب ابقات الانوار ہیں، اسی کتاب کے مؤلف، یہ لکھنؤ میں تقریباً 1246 ہجری میں متولد ہوئے تھے، یعنی تقریباً 13ویں صدی کے علماء میں سے ہیں اور موسوی سادات سے ہیں، کہ پورا ایک گھرانہ، علمی گھرانہ اور ایک مذہبی گھرانہ تھا، کہ تمام پیچھے اجداد کی اگر آپ بررسی کریں اور ان کو دیکھیں تو علماء میں سے ہیں۔ اور ان کے والد گرامی کا نام سید محمد قلی بن سید محمد حسین ہے، کہ خود جو ہیں ان کے والد 12ویں صدی ہجری کے ہیں، کہ خود مؤلف بزرگوار یعنی سید حامد حسین موسوی نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے ہی لی تھی، کہ ان کے عمر مبارک کے 14ویں سال میں ہی ان کے والد دنیا سے رحلت ہوئے۔ تقریباً 14-15 سال کی ایج میں ان کے والد بزرگوار دنیا سے چلے گئے، اور یہ ابتدائی تعلیم، پھر دینی تعلیم جو ہے وہ اپنے والد سے لی تھی۔ ان کے بعد پھر مختلف اساتید کے محضر میں انہوں نے دینی تعلیم کو آگے بڑھایا، اور مسائل فقہی، علوم شرعیہ، اس طرح علوم عقلیہ کے اندر انہوں نے مختلف اساتید سے استفادہ کیا۔ کہ ظاہراً اگر میں ایک دو ان کے اساتید کے نام لوں، کہ مفتی سید محمد عباس تستری، اور اسی طرح سلطان العلماء سید محمد بن دلدار علی، اور ان کے بھائی سید العلماء سید حسین بن دلدار علی، یہ ہندوستان کے بزرگ علماء میں سے تھے، یہ ان کے اساتید ہیں۔ اور اسی طرح سید مرتضیٰ خلاصۃ العلماء سے جو معروف ہیں، ان کے محضر میں انہوں نے علوم عقلی اور جو علم کلام کی تعلیم ہے وہ حاصل کی تھی۔ تو سید جو ہے، مختصر اگر ہم ان کے تعارف کے عنوان سے دیکھیں تو اس طرح کی ایک علمی شخصیت ہے۔ اچھا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ خانوادہ ہجرت کر کے وہاں گئے مغلوں کے زمانے میں، اور اتنی مہم کتاب کے مؤلف ہیں، تو مؤلف کے زمانے میں حالات اجتماعی کیسے تھے؟ جی، بہت اچھی ایک نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، کہ ان کے زمانے میں تقریباً اسلامی معاشرہ جو ہے اور کلاً انگریزوں کے استعمار کے غلبے کے نیچے تھا،
یعنی انگریزوں کا جو استعماری ایک قدرت تھی، ایک جو ان کا سلطہ تھا، وہ حاکم تھا اس وقت کے معاشرے پر، اور یہی وہ استعمار تھا جو چاہ رہا تھا کہ سنی اور شیعہ کے درمیان تفرقہ ایجاد کرے، ان کے درمیان محبت کو اور اس طرح کی زندگی کو ختم کر دے. لہٰذا ان کے درمیان اس تفرقے پیدا کرنے کے لیے مختلف طریقے اور حربوں کا یہ استعمال کرتے تھے. ان حربوں میں سے ایک حربہ یہ تھا کہ بعض افراد کو یہ ابھارتے تھے اس کام پر کہ وہ مثلاً مکتب تشیع پر آ کر اعتراضات اور شبہات کریں اور اسی طرح ان کے عقائد کو متزلزل کریں لوگوں کے درمیان. اور جب بعض لوگ اس طرح کے کام کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان بڑے اسلامی مکتب کے افراد کے درمیان جو ہے وہ پھر جو ان کی غرض تھی، جو ان کا مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ تفرقہ ایجاد ہو، ان کے درمیان محبتیں ختم ہوں. تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جہاں استعمار کا غلبہ تھا اس وقت کے معاشرے پر. اور اگر ہم سید بزرگوار یعنی صاحب اباقات میر حامد حسین موسوی کے آثار کی طرف نگاہ کریں، یا ان کے والد بزرگوار کے ہم آثار اور جو ان کی کتابیں ہیں ان کی طرف اگر ہم نگاہ کریں تو یہ بات ہمارے لیے روشن ہو جاتی ہے کہ کن حالات میں یہ زندگی کر رہے تھے. اور وہ حالات کی تقاضا یہ تھی کہ یہ اپنے ذمے پر جو ہے اپنے مکتب کے احیاء کے لیے، اس کے دفاع کے لیے ایک ذمہ داری لیں. اور پھر جو کتابیں ہم ان کی دیکھتے ہیں، خود صاحب اباقات کی اگر آپ دوسری کتابوں کو آپ دیکھیں تو کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو انہوں نے یعنی شبہات اور اعتراضات کے رد پہ لکھی گئی ہیں. یعنی دوسروں نے آ کر مکتب تشیع پہ اعتراضات کیے، شبہات جو ہے وہ بیان کیے، اور انہوں نے اپنے مکتب کے دفاع میں اور انہی کتب کے رد میں کتابیں تالیف کی ہیں. کہ مثلا اگر ہم ان کے آثار کی طرف مراجعہ کرتے ہیں تو استقصاء الافہام ان کے آثار اور تالیفات میں سے ایک کتاب ہے کہ جو فارسی میں 10 جلدوں میں ہے، اور یہ منتہی الکلام کتاب کے جواب میں لکھی گئی ہے. کہ منتہی الکلام یعنی حیدر علی فیض آبادی حنفی کی ہے کہ جو شیعہ مکتب کے مخالفت میں لکھی گئی تھی، اور صاحب اباقات نے یعنی میر حامد حسین موسوی صاحب نے اسی کے رد میں یہ کتاب لکھی. اسی طرح مثلا افہام اہل المین فی رد ازالۃ الغین، یہ بھی ایک کتاب جو آغا نے شبہات اور اعتراضات کے جواب میں لکھی. اور انہی کی تالیفات میں جو ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اباقات الانوار، یہ بھی اسی تناظر میں ہے کہ شبہات اور اعتراضات کے مقابلے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. تو انہی تالیفات سے بھی یہ بات ہمارے لیے روشن ہو جاتی ہے، اور خود تاریخ سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ جو حالات تھے اس وقت وہ یہ تھے کہ استعمار کا غلبہ تھا، اور استعمار چاہ رہا تھا کہ ان شیعہ اور سنی کے درمیان تفرقہ ایجاد کرے، اور اس طرح کے ماحول کو وہ کریٹ کر رہے تھے. اچھا، اور جس طرح جن کتابوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ دشمن جو چالاکی چاہ رہا تھا وہ ہو رہی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل تب تو یعنی رد میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور جوابات دیے جا رہے ہیں. بالکل ایسے، یعنی جس طرح ان کے والد بزرگوار کی اگر ہم کتابوں کی طرف جائیں تو انہوں نے بھی اپنے مکتب کے دفاع میں اور بہت سارے انہوں نے زندگی صرف کر دی فقط شبہات اور ان اعتراضات کے جواب میں. اور یہ جو ان کے بیٹے ہیں سید میر حامد موسوی، انہوں نے بھی آ کر اپنی تالیفات کے اندر اور خود اس معاشرے کی جو نزاکت تھی، جو تقاضا تھی، اس کے مطابق ان کی بھی پوری زندگی اس میں صرف گزری ہے کہ وہ آ کر اپنے مکتب کا دفاع کرے اور اس طرح کی تالیفات جو ہیں وہ لکھے. اچھا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ اکثر کتابیں اور موضوعات کو بھی جب دیکھا جائے تو اکثر کتابیں دفاع عقائد میں لکھی گئی ہیں خود آغا کی بھی، تو یہ جو کتاب ہے اباقات، اس کا کیا سبب تھا؟ جی، اباقات الانوار کہ جس کا کامل عنوان جو ہے وہ اباقات الانوار فی امامت ائمۃ الاطہار ہے. کہ خود عنوان سے بھی واضح ہے کہ یعنی یہ کتاب لکھی جا رہی ہے ائمہ معصومین کی امامت کے اثبات اور اس پر جو اعتراضات اور شبہات ہیں اس کے دفاع کے لیے. اس سے پہلے میں جس کتاب کے مقابلے میں، جس کے رد میں یہ اباقات لکھی گئی ہے، میں اس کتاب کی طرف تھوڑا سا اشارہ کروں گا تاکہ ہمارے لیے یہ بات جو ہے واضح ہو جائے کہ اباقات الانوار کی کیا اہمیت اور کیا افادیت ہے. وہ کتاب کہ جس کے مقابلے میں، جس کے رد پر اباقات کو تحریر کیا گیا، وہ تحفۃ اثنا عشریہ ہے. یہ تحفہ اثنا عشری کیا تحفہ تھا شیعوں کے لیے؟ یعنی وہ تحفہ یہ تھا کہ مؤلف جو اس کے ہیں وہ مولوی عبدالعزیز دہلوی ہیں. کہ جب اس کتاب کو اس نے منتشر کیا تو سب سے پہلے جو اس کی اشاعت تھی اس کے اندر اس کا واضح نام نہیں دیا گیا. اس کی اپنی وجوہات ہیں، ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے. غلام حلیم کے نام سے جو ہے وہ نام دیا گیا،
اور اچھا، خود کتاب کا نام؟ جی نہیں، خود اس مؤلف کا نام. اور پھر آگے جا کر جو دوسری اس کی اشاعتیں ہوئیں اور پھر جو طباعتیں ہوئیں، ان بعد کی جو ہے وہ اشاعتوں میں اس کا واضح جو ہے وہ نام آنے لگا، اور اس کتاب تحفہ اثنا عشری کا جو مؤلف ہے وہ عبدالعزیز دہلوی ہے. اس نے کیا کام کیا؟ تحفہ اثنا عشری میں دروا کہ ہم یوں کہیں کہ اگر تحفہ اثنا عشری کو بندہ دیکھے جا کر، اس کے مضامین کو دیکھے، تو علمی اس کی وزانت نظر نہیں آتی. گرچہ اس نے یعنی اس میں انہوں نے دہلوی صاحب نے مکتب تشیع کے عقائد اور اس کے آراء اور دیگر جو مکتب تشیع کے نظریات ہیں، مبانی ہیں، ان کو رد کیا ہے آ کر. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اس کتاب کے اندر کہ علمی وزانت نہیں رکھتی، یعنی مناظرے کے آداب سے خالی ہے، گفتگو کے آداب سے بالکل خالی ہے. برہان یا ایک قوی استدلال تو اپنی جگہ، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ خطابے کے نزدیک ہے. یعنی کچھ جو ہے وہ اس طرح کے اعتراضات اور شبہات ہیں کہ جو علمی وزانت سے خالی ہیں، جن کو آپ برہان نہیں کہہ سکتے، اور جو استدلال کی اس قوت سے خالی ہیں بالکل. اور بلکہ ہم یوں کہیں کہ بعض جو ہمارے بزرگان ہیں، انہوں نے اس بات کو اس بات بھی کیا ہے، ثابت بھی کیا ہے کہ یہ کوئی ابتکاری نیا کام نہیں تھا اس دہلوی کا اس تحفہ اثنا عشری کے اندر، بلکہ خود اس نے بھی السوا کے جو کتاب ہے نصر اللہ قابلی کی، بعض کہتے ہیں کہ یہ اسی کتاب کا اس نے آ کر ترجمہ کیا تھا. یعنی یوں کہیں کہ کوئی نئے شبہات، نئے اعتراضات کے جو مکتب تشیع پر اس نے ایک ابتکاری کام کیا ہو، اس کے رد پر آ کر مستدل کام کیا ہو مثلا، بالکل ایسی کوئی چیز نہیں. یہاں سے اس کی علمیت کا بھی پتہ چل جاتا ہے. اچھا، کیا کیا اس کتاب کے اندر؟ تحفہ اثنا عشری کے اندر اس نے جو ہے وہ 12 ابواب پر اس کتاب کو تنظیم کیا. ان 12 بابوں کے اندر اس نے شیعوں کے مختلف عقائد اور نظریات کو، مثلاً ایک پورے جو ہے وہ حدیث کے تاریخچے کو مطرح کیا. اسی طرح علماء جو گزشتہ ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، ان کو آ کر ایک باب کے اندر مطرح کیا، بیان کیا. اور اسی طرح مثلاً ایک باب کے اندر الہیات، جو خدا شناسی کا چیپٹر ہے، اس کو آ کر جس میں شیعہ کے عقائد خدا شناسی کے سلسلے میں، اس کو آ کر بیان کیا. اور ایک باب کے اندر نبوت کو، ایک میں امامت کو، پھر معاد یعنی قیامت، اس طرح فقہی مسائل اور دیگر جو مکتب تشیع کے عقائد اور نظریات ہیں. مختلف ابواب کے اندر مختلف جو ہے وہ نظریات کو اس نے منظم کیا اور اعتراضات اور اپنے شبہات جو ہے اس پر بیان کیے. یہ تحفہ اثنا عشریہ اس عبدالعزیز دہلوی کی کتاب تھی. یہ اسی زمانے میں نشر ہوئی جس زمانے میں میر حامد حسین موسوی اور اس کے والد بزرگوار اور دیگر علماء جو اس 13ویں صدی کے اوائل میں چونکہ یہ کتاب آئی تھی، تو جو اس وقت کے بزرگان تھے، علماء تھے، ان میں سے ایک صاحب اباقات تھے. تحفہ اثنا عشری پہ مختلف رد سامنے آئے ہیں، مختلف جو ہیں وہ اشکالات کیے گئے ہیں. اس کے رد پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. بعض نے مکمل تحفہ اثنا عشری کی جو ہے وہ رد پہ کتاب لکھی، بعض نے بعض ان کے ابواب کو فوکس کیا، مشخص کیا، ان پر رد لکھا. اور اسی طرح آغا نے یعنی صاحب اباقات نے اسی تحفہ اثنا عشری کے جو 12 باب تھے، ان میں سے ایک باب یعنی جو 7واں باب تھا، جس کو اس نے باب امامت سے نام دیا تھا، اسی کو آ کر فوکس کیا. اور پوری اباقات الانوار اسی یعنی 7ویں باب یعنی امامت کے باب میں جو اس نے شبہات اور جو اعتراضات اٹھائے تھے مکتب تشیع کے امامت کے عقیدے کے سلسلے میں، صاحب اباقات نے پوری اباقات کو اسی باب کے رد میں تحریر کیا. اور جو مرکزی عقیدہ ہے تشیع، جی بالکل، جی بالکل. لہٰذا اسی میں آ کر جب وہ امامت کے حوالے سے وہ اعتراضات کر رہا ہے اور وہ جو شبہات پیش کر رہا ہے، صاحب اباقات نے اباقات کے ذریعے ان تمام اس کی جو ہے وہ ان اعتراضات کو، ان شبہات کو آ کر جواب دیا اور امامت کو بہتر انداز سے تبیین کیا اور ثابت کیا. اور اسی بات کو واضح کیا کہ اصلاً وہ جو اعتراضات اور شبہات کر رہا ہے، ان کے ان شبہات میں، ان اعتراضات میں کوئی علمی وزانت اور استدلال کی قوت نظر نہیں آتی. اچھا، دوسرے ابواب کو چھوڑ کر خود اس سے باب کو انتخاب کرنا کہ خود امامت پر جو رد میں دلائل دی ہیں آقا نے، اس کی کیا علت اور اسباب ہیں؟ ہاں دیکھیں، چونکہ مختلف ردود تو آئے تھے، مختلف تو جوابات دیے جا رہے تھے، لیکن چونکہ مکتب تشیع کی جو ایک اساس اور بنیادی جو نظریہ ہے وہ امامت کا نظریہ ہے، کہ جس نظریے کے بعد مکتب تشیع مکتب اہل تسنن سے بھی جدا ہو رہا ہے. یعنی ایک ایسا نظریہ ہے امامت کا کہ جس میں مکتب تشیع کا ایک منفرد امتیاز ہے، اور جو اس امامت کے اندر جس طرح مکتب تشیع قائل ہے کہ مثلا وہ منصوص من اللہ ہونا چاہیے،
عالم الناس ہونا چاہیے وہ امام، اور وہ معصوم ہونا چاہیے، لہٰذا وہ تمام خصائص اور وہ تمام نظریہ امامت کا جس انداز سے مکتب تشیع قائل تھا، کیونکہ مکتب تشیع کو جدا کرتا ہے ان دوسرے مکاتب سے، لہٰذا اس پر جب اعتراضات کیے جاتے ہیں، جب اس پر شبہات وارد کیے جاتے ہیں، تو یہ اہمیت کا حامل بنتی ہے بات کہ انسان اسی امامت کے سلسلے میں آئے شبہات کا جواب دے۔ اچھا، یہ جو کتاب ہے ابقات الانوار، اس کے جو مضامین ہیں اس کی کس طرح جو ہے حد بندی کی گئی، کس طرح اس کو منظم کیا گیا، لکھا گیا ہے؟ جی بالکل، جب ہم نے کہا کہ یہ کتاب تحفہ اثنا عشری کے 7ویں باب امامت کے رد کے حوالے سے جو شبہات اور اعتراضات ہیں اس کے رد پہ لکھی گئی ہے، تو صاحب ابقات نے اسی کتاب کو 2 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا ہے ابقات کو، کیونکہ تحفہ اثنا عشری میں اس باب امامت کے اندر مولوی عبدالعزیز دہلوی نے کیا کام انجام دیا تھا، اس نے اس امامت کے چیپٹر میں بھی 2 حصے بنائے تھے، یعنی اس نے 6 آیات کو کوٹ کیا تھا اور 12 روایات کوٹ کی تھیں۔ عبدالعزیز دہلوی کے نظر کے مطابق وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ تشیع میں امامت کے نظریے کو جن آیات سے ثابت کیا جاتا ہے وہ 6 آیتیں یہ ہیں، فقط ان پر منحصر کر، جی، اور یہ 12 روایتیں ہیں، تو لہٰذا اس نے وہ 6 آیتوں پر اور ان 12 روایتوں پر آ کر سندی اعتبار سے بھی یا مثلا دلالت کے اعتبار سے بھی آ کر شبہات اور اعتراضات کیے۔ صاحب ابقات نے کیا کام کیا؟ صاحب ابقات نے اس ابقات کو جب تحریر کیا، تالیف کیا، تو انہوں نے آ کر 2 حصوں میں اس ابقات کو تقسیم کیا۔ پہلا حصہ، یعنی پہلا جس کو ہم منہج کہتے ہیں، یہ وہی جو آیات سے وابستہ تھا، یعنی وہ ساری آیات کے جن آیات پر ہم امامت کو ثابت کرتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ عبدالعزیز دہلوی نے آ کر اس پہ اعتراضات اور شبہات کیے تھے، تو آغا نے ایک جو حصہ اس کا ابقات کا مشخص کیا وہ آیات کے سلسلے میں تھا، اور دوسرا جو اس ابقات الانوار کا حصہ ہے وہ ان روایات سے مربوط ہے کہ جن 12 روایات پر اس کے اشکالات اور اعتراضات تھے۔ اب یہاں پر یہ تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ ابقات کو ان 2 یعنی بڑے حصوں میں، کلی حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو حصہ آیات کا ہے وہ ابھی تک چاپ نہیں ہوا، یعنی ابھی تک جو ہے وہ آیات کا حصہ اشاعت کے مرحلے میں نہیں آیا، اور وہ آغا کی جو لکھنؤ کے اندر لائبریری تھی وہاں پر موجود ہے، اور خدا کرے کہ وہ ہم تک پہنچے۔ اور دوسرا جو حصہ ہے یعنی روایات کے سلسلے میں، اس میں بھی آغا کو کیونکہ زندگی نے اتنا ساتھ نہیں دیا کہ 12 آیتوں کی مفصل وہ بررسی اور تفصیل بیان کرتے اور تمام ان 12 آیات کے جو ہے 12 روایتوں کے جو شبہات اور اعتراضات تھے ان کا جواب دیتے، لیکن جتنا زندگی نے ساتھ دیا 5 روایتوں کو آغا نے بررسی کی ہے، اور ان مثلا میں اشارہ کر دوں فقط ان روایات کا، ان میں سے جیسے کہ ہمارے ایام غدیر ہیں تو بحث بھی امامت کی بحث ہے، تو وہاں پر جو روایات کے اس حصے کے اندر پہلی بحث جو آغا نے کی ہے حدیث غدیر سے کی ہے۔ حدیث غدیر کے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس حدیث غدیر سے جو عبدالعزیز دہلوی نے جو اعتراضات کیے، جو شبہات وہاں پر پیش کیے، پہلی جو بحث روایات کے اندر آغا نے کی، بررسی کی، وہ اسی حدیث غدیر کے تناظر میں تھی کہ سندی محتوائی جو ہے وہ اس کی بررسی کی، اور تقریباً ان خطی جو ہے وہ 3 جلدوں میں ان کو آ کر تحریر کیا، کہ اگر ہم ان کو بعد میں جو کم میں یہ جو 3 جلد بعد میں تحقیق کے ساتھ پرنٹ ہوئے تو یہ 10 جلدوں میں آ کر پرنٹ ہوئے تھے۔ تو یہ پہلی بحث حدیث غدیر سے۔ دوسری بحث روایات میں حدیث منزلت کے سلسلے میں بیان کی ہے، اور تیسری جو انہوں نے بحث کی ہے وہ حدیث ولایت کے سلسلے میں ہے، اور چوتھی ان کی بحث حدیث نور کے سلسلے میں ہے، پانچویں جو ان کی بحث ہے حدیث تشبیہ۔ چونکہ یہ احادیث معروف ہیں لہٰذا ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ یہ وہ 5 احادیث ہیں کہ زندگی نے جتنا ساتھ دیا صاحب ابقات کو، انہوں نے ان 5 روایات کی بررسی کی اور ان تمام شبہات کا جواب دیا۔ لیکن ان کے بعد جو ان کے بیٹے ہیں سید ناصر حسین، انہوں نے پھر یہ ذمہ داری اپنے دوش پہ لی، اور جو کام رہ چکا تھا اس کو کامل کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور اپنے والد بزرگوار کے بالکل ان طریقوں پر، روشوں پر جس طرح ان کے والد بزرگوار نے ان 5 روایتوں کی بررسی کی تھی، ان کی تحلیل کی تھی اور شبہات کا جواب دیا تھا، ویسے اسی روش کے مطابق انہوں نے آ کر جو ہے 4 دوسری حدیثوں کی بررسی کی، جس میں حدیث طیر ہے، حدیث باب مدینۃ العلم ہے، حدیث ثقلین ہے اور حدیث سفینہ ہے، اور یہ بھی ان 4 حدیثوں تک جو ہے وہ انہوں نے بررسی کی۔
اس کے بعد پھر ایک اور ہمیں تکملہ ملتا ہے جو اسی ابقات کو کامل کر رہا ہے، وہ پھر ان کے نواسے ہیں، صاحب ابقات کے نواسے، ان کے بیٹے سید ناصر حسین کے فرزند سید محمد یعنی سعید، بیٹے بھی کامل نہیں کر پائے جی بالکل، سید محمد سعید نے آ کر جو باقی دو حدیث تھیں، حدیث مناسبہ اور حدیث خیبر، ان کو آ کر انہوں نے تحریر کیا۔ تو اس طرح ابقات جو ہے وہ ایک مضامین اور محتوا کے اعتبار سے اور بابندی کے حوالے سے ناظر ہے، کیونکہ اسی تحفہ اثنا عشری پر کہ جہاں امامت کی اس بحث کے اندر اس نے آیات اور روایات پہ اعتراضات کیے تھے، تو آغا صاحب ابقات نے بھی آ کر انہی آیات کا ایک بخش اور ایک حصہ بنا دیا اور ایک حصہ روایات سے مربوط کر کے پھر جتنی اس کو ان کی زندگی تھی انہوں نے ان روایات کی بررسی کی۔ اچھا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ روایات کے حصے کی بررسی کی گئی، تو روایات کی جو بررسی کی گئی یا اس کتاب میں جو تحقیق کی گئی اس کی کیا روش ہے، کس طرح جو بررسی کی گئی؟ جی بہت اچھا ایک سوال ہے کہ جس سے خود ابقات کی علمی وزانت بھی سامنے آتی ہے اور محقق کی جو ایک تحقیقی جو ان کی قد و قامت ہے وہ بھی واضح ہوتی ہے کہ کس طرح انہوں نے تحقیقی انداز سے اس کتاب کے اندر جو ہے وہ ان کے شبہات اور اعتراضات کا جواب دیا۔ تو روش کے سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ مولوی عبدالعزیز دہلوی آداب مناظرے سے بالکل خالی اور جس انداز سے اس نے شبہات اور اعتراضات بیان کیے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں صاحب ابقات نے بالکل آداب مناظرے کے اسلوب کے مطابق اور گفتگو کے جو آداب ہیں ان کے مطابق آ کر ان کے اعتراضات اور جوابات کا ان کے شبہات کا جواب دیتے ہیں۔ مثلا روش ان کی اس طرح رہتی ہے کہ پہلے مرحلے میں یہ خود دہلوی کی جو ادعا ہے، جو اس کا دعویٰ ہے، اس کو مکمل آ کر تبیین کرتے ہیں اور جتنے اس کے مستندات ہیں ان تمام کو مکمل طور پر آ کر بیان کرتے ہیں کہ مثلا مد مقابل ہمارا کیا کہہ رہا ہے، اس کا اعتراض اگر یہ ہے تو وہ اعتراض میں اس کی ادعا کیا ہے، تمام اس کے ادلوں کے ساتھ، تمام ان کی مستندات کے ساتھ۔ یہ دیکھیں یہ آداب مناظرہ کے اصول میں سے ہے اور اسلوب میں سے ہے، تحقیقانہ انداز بھی یہی ہے۔ ہاں، پتہ تو چلے مخالف کیا کہہ رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور میں عرض کروں گا کہ مثلا اسی کا خیال نہیں رکھا دہلوی صاحب نے، اس کو میں عرض کروں گا۔ تو سب سے پہلے مرحلے میں آ کر انہوں نے ادعا کو، جو اس کی دعویٰ تھی، اس کو آ کر روشن کیا، واضح کیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کے مستندات کیا ہیں۔ دوسرے مرحلے میں آ کر آغا ان کے اسی دعویٰ کو، ان کے اسی مستندات کو، اس کی اس دلیل کو جواب دیتے ہیں۔ اچھا، جب جواب دینے کے مرحلے میں آتے ہیں تو بھی وہاں پر آ کی روش کیا رہتی ہے، تمام ان چونکہ روایات کے اندر جو بھی اس کی سند ہے، سلسلے سند ہے، اس سند کو مفصل اور کامل انداز سے آگا بررسی کرتے ہیں، اس کی تحلیل کرتے ہیں، یعنی یہاں تک کہ اس کے تواتر کو ثابت کرتے ہیں، اس کے قطعی صادر ہونے کو ثابت کرتے ہیں کہ یقینی طور پہ یہ روایت صادر ہوئی ہے، اس کو وہ ثابت کرتے ہیں۔ اور جب راویوں کی بررسی کرتے ہیں تو قرن دوم یعنی دوسری صدی ہجری سے لے کے اپنے دور تک کے تمام راویوں کو، اب وہ چاہے خود جو ہے وہ صحابہ میں سے ہوں، چاہے وہ تابعین میں سے ہوں، چاہے وہ مؤلفین میں سے ہوں، یوں تمام راویوں کی مفصل جو ہے وہ توثیق کرتے ہیں، ہر اعتبار سے ان کی جو ہے وہ زندگی کی بررسی کرتے ہیں۔ یہ ان کی روش رہتی ہے اس کے حوالے سے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ آداب مناظرہ میں سے یہ ایک چیز ہے کہ آپ حد اقل اس کی ادعا کو کیا کریں، بیان کریں۔ اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی تحفہ اثنا عشری کے اندر بالکل اس اصول کی رعایت نہیں کی جا رہی، یعنی دہلوی صاحب جو ہیں وہ تشیع کے نقطۂ نظر کو کامل آ کر بیان کرے، یہ نظر نہیں آتا۔ مثلا وہ آ کر، میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ حدیث ثقلین کو جب آ کر وہ بیان کرتا ہے تو یوں آ کر بیان کرتا ہے کہ یہ حدیث ثقلین، اس سے تشیع جو ہے وہ امامت کا اثبات کرتے ہیں، یہ ان کے اس نظریے سے اصلا ربط نہیں رکھتی، اس حدیث کا ان کے نظریے سے کوئی ارتباط نہیں ہے۔ بھائی اگر کوئی ارتباط نہیں ہے تو کس طرح آئیں آپ تشیع کے نظریے کو، ان کی ادعا کو، ان کی دلیل کو واضح تو کریں پہلے۔ تو لہٰذا یہ نظر آتا ہے کہ وہ اس طرح آداب مناظرے سے ان کی جو باتیں ہیں، ان کا جو طریقہ کار ہے وہ خالی ہے۔ یا اسی طرح مثلا ایک دوسری مثال میں دے دوں کہ آداب مناظرہ اور تحقیقانہ انداز کیا ہوتا ہے، جب آپ کسی کی بات کو رد کر رہے ہوتے ہیں تو احتجاج کے مرحلے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ انہی کی کتب سے حوالہ دیتے ہیں اور ان کے اپنے تالیفات اور ان کے اپنے جو کتب ہیں، ان کے جو اپنے علماء ہیں، ان کے ذریعے سے آپ ان کی طرف دلیل لے کر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن دہلوی صاحب جب اسی حدیث ثقلین کے سلسلے میں جب آ کر وہ رد پیش کرتے ہیں تو وہ بجائے اس کے کہ وہ شیعوں کی کتب سے آ کر کوئی دلیل پیش کرے، خود ان کے مقابلے میں احتجاج قائم کرے، یا آ کر اپنی جو ہے وہ احادیث کا سہارا لے رہا ہوتا ہے۔
تو لہٰذا اس طرح کی جب ہم باتیں دیکھتے ہیں اس تحفہ اثنا عشری کے اندر، پھر اباقات کے ساتھ جب اس کا ہم موازنہ کرتے ہیں، مقایسہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اباقات جو ہے وہ مکمل طور پر ایک جو ہے وہ گفتگو کے اصول کی پاسداری کر رہی ہوتی ہے، تحقیقانہ جو انداز ہونا چاہیے اسی کے مطابق جو ہے وہ. حتیٰ میں ایک اور چھوٹی سی مثال، اس کی اہمیت اور واضح ہو جائے ہمارے لیے، کہ مثلا حدیث ثقلین کوئی، جب آپ حدیث ثقلین کو نقل کر رہے ہیں اور آپ پھر اعتراض کر رہے ہیں تشیع پر، تو جو اس کے سلسلے سند میں اور جتنے اس کے طریقے، ان تمام طریقوں کو جس طرح وہ نقل ہوئی ہے آپ بیان کریں. جبکہ یہ دہلوی صاحب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ فقط اس نقل کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جو زید بن ارقم کی نقل ہے، دوسرے طرق کو اصلا بیان نہیں کر رہے ہوتے. اچھا، اس کو بھی یعنی افسوس سے کہنا پڑتا ہے ناقص بیان کر رہے ہوتے ہیں، اسی حدیث کو اسی نقل سے بیان کرتے ہیں اور وہ بھی ناقص. تو اسی سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی اعتبار سے تحفہ اثنا عشری کے اندر تحقیقانہ انداز سے شبہات اور اعتراضات بیان نہیں کر رہا، اور اس کے مقابلے میں اباقات کی روش یہ رہی. اچھا، اسی تناظر میں ہمارا آپ سے آخری سوال ہوگا، چونکہ ٹائم بہت کم ہے اور یہ ایک ایسی بحث ہے کہ اس پہ ایک ٹاک شو بہت کم ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اس اباقات الانوار جو کتاب ہے، اس کی اہمیت پر علماء کے کیا بیانات نظر آتے ہیں؟ جی بالکل، اگر ہم اس سلسلے میں علماء کے بیانات کی طرف جاتے ہیں تو جب یہ اباقات تحریر کی گئی تو متعدد ہمارے علماء کی جانب سے لیٹر لکھے گئے صاحب اباقات کی طرف، مختلف تقریضات جو ہیں وہ اس کتاب کے سلسلے میں بیان کی گئیں، لکھی گئیں، اور علماء نے اپنے جو ان کے آراء اور نظریات تھے وہ بیان کیے، اور تقریباً وہ تقریضات اور تقریباً وہ جو ہے اسی اباقات کی مدح اور اس کی ستائش میں تھے. اور جو ان کا کارنامہ تھا، صاحب اباقات کا ایک علمی کارنامہ، وہ اس کو سراہ رہے تھے. یہاں پر میں اشارہ کر دوں کہ ہم تمام ان علماء کی تقریض کو اور ان کے بیانات کو تو یہاں بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایک رسالہ جو ہے وہ تحریر کیا گیا سواطع الانوار فی تقریضات اباقات الانوار کے نام سے، کہ اس میں جو ہے وہ شیخ عباس بن احمد انصاری نے آ کر اسی ایک مخصوص رسالے کے اندر ان تمام تقریضات کو جمع کیا ہے. تقریباً 28 کے قریب جو ہے وہ تقریضات ہیں کہ جو اباقات کے سلسلے میں اور اس مؤلف کے اس عظیم کارنامے کو سراہنے کے سلسلے میں جو علماء نے اپنے بیانات اور اپنے اظہار خیال کیے ہیں وہ اس کے اندر انہوں نے بیان کیے. میں فقط یہاں پر ایک دو مورد کی طرف اشارہ کرتا ہوں. مثلا کتاب الغدیر کے جس کا بھی تعارف ہونا چاہیے، بہرحال یہ بھی ایک بہت ہی عظیم کتاب ہے. اس کے مؤلف علامہ امینی بزرگوار، انہوں نے بھی اسی کتاب سے استفادہ کیا ہے، اور لکھنؤ کی اس لائبریری کے اندر وہ اباقات کو جب دیکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب الغدیر کے اس فصل کے اندر، کہ جہاں پر وہ اس بحث کو یہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ المؤلفون فی حدیث الغدیر، کہ اس حدیث غدیر کے کون کون افراد اور کون کون علماء مؤلف رہے پیچھے سے، جب ان مؤلفین کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں پر آ کر اباقات کا تذکرہ کرتے ہیں، اس اباقات الانوار کتاب کا. اور تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے تمجید کرتے ہیں خود صاحب اباقات کی. فرماتے ہیں کہ یہ جو سید بزرگوار ہیں میر حامد حسین موسوی صاحب اباقات، یہ اپنے والد بزرگوار کی طرح ایک تیز دھار تلوار کی طرح اپنے دشمنوں پر برس رہے تھے. یعنی اس طرح ان کی مذہب کے دفاع میں، اس طرح ان کی جو ہے وہ تمجید کرے کہ کس طرح یہ اپنے مذہب کے دفاع میں آگے بڑھے تھے. تو اور محافظ دین تھے، محافظ مکتب تشیع تھے، اور کہتے ہیں کہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے واقعاً، کہ جو اس کا ہم کارنامہ علمی دیکھتے ہیں اباقات کی صورت میں. اور پھر خود کتاب کے سلسلے میں آغا فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی جو نسیم ہے، خوشبو ہے، اس نے دنیا کو معطر کیا ہوا ہے، اس کے چرچے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور جو بھی آ کر اس کتاب کو دیکھے گا حق اور حقیقت کو روشن کرنے میں اس کتاب کو معجزہ سا ہونے کا اعتراف کرے گا، اور وہ اس بات کا اعتراف کرے گا کہ اس کتاب کے اندر باطل کو اصلاً راہ نہیں ہے. یعنی شروع سے آخر تک یہ کتاب حق و حقیقت سے لبریز ہے اور حق و حقیقت کو ثابت کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی علمی وزانت اس قدر ہے کہ اصلاً استدلال اور ادلہ علمی کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے کمی نہیں ہے. اور پھر آخر میں خود فرماتے ہیں کہ ہم نے خود اس کتاب سے استفادہ کیا ہے، جو کتاب الغدیر آغا نے لکھی ہے اس سلسلے میں. اور اسی طرح اگر ایک اور مورد کی طرف اشارہ کرتا ہوں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف الاسرار کے اندر بھی اسی کتاب اباقات الانوار کی طرف اشارہ کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اصلاً اس طرح کی پہلے کوئی کتاب لکھی
نہیں گئی تھی کہ اس طرح اس قدر عظیم کارنامہ تھا یہ صاحب ابقات کا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں امام خمینی، جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس عظیم مکتب تشیع کا جو سرمایہ ہے وہ پورا ہمارے سامنے نہیں ہے، کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ 30 جلدوں میں جو ہے وہ یہ ابقات تحریر ہے، جس کے 7-8 جلد ہم نے دیکھے ہیں، اور ایران میں اگر ہم ڈھونڈنے جائیں تو تقریباً 15 سے 14-15 کتابیں اور اس کے مجلد جو ہمیں مل جائیں گے، لیکن ابھی تک کامل جو ہے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور اس کی اشاعت نہیں ہوئی۔ اور مخالف دشمن جو ہے وہ اس عظیم مکتب کے سرمایہ کو نابود کرنے کے در پہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو احیاء کریں، ہمیں چاہیے کہ وہ تمام مجلدات جو ابھی یعنی وہاں پر لائبریری کے اندر موجود ہیں تقریباً جو ہے وہ احیاء ہونے چاہیے، ان کی مجدد جو ہے وہ اشاعت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک ابھی افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا جو ہے وہ سرمایہ مکتب کا جو ہمارے سامنے کامل طور پر نہیں ہے۔ میں آخری فقط اشارہ کروں اس بات کی طرف کہ جو مجلدات ہمارے سامنے آئے اور جن مجلدات کی اشاعت ہوئی، بالخصوص جو روایات کے حوالے سے، غدیر کے حوالے سے اور مثلا کچھ دیگر روایات کے سلسلے میں جو صاحب ابقات کا ایک کاوشیں تھیں جو مجلد اور ایک یعنی اشاعت کے مرحلے میں آئیں اور ہم تک پہنچی، انہی کو اگر خلاصہ کر دیا جائے تو وہ جو کام کیا سید علی حسینی میلانی نے، علی حسینی میلانی بزرگوار نے، کہ انہوں نے آ کر خلاصۃ و ابقات الانوار کے نام سے انہی تمام مجلدات کو جو ہمارے ہاتھ میں تھے آ کر خلاصہ کیا اور اس کو عربی میں تبدیل کیا، چونکہ اصل کتاب جو ہے وہ فارسی میں لکھی گئی تھی اور اس زمانے کی فارسی تھی، تو اس کو آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے قابل فہم بنانے کے لیے انہوں نے کیا کیا، اور اس پوری کتاب کو خلاصہ کیا، اس کو عربی میں تبدیل کیا، اور تقریباً اس کا بعد میں جو نام دوسری اشاعتوں میں نام جو اس کا آیا وہ نفحات الازہار فی خلاصۃ ابقات الانوار کے عنوان سے آیا۔ اور اس کے اندر ایک جو ابتکاری کام کیا ہے سید میلانی نے، وہ یہ کیا ہے کہ روایات کی بررسی جو کی گئی تھی وہ کچھ اس کے مجلدات ہمارے سامنے تھے، لیکن آیات کی جو بررسی صاحب ابقات نے کی، ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ ابھی اشاعت اس کی نہیں ہوئی۔ تو سید علی میلانی نے جو کام کیا ابتکاری وہ یہ کہ آیات کے سلسلے میں جو تحفہ اثنا عشری کے اندر مورد شبہ اور اعتراض قرار پائی تھیں، ان کے سلسلے میں بھی الگ سے جو ہے اسی روش کے مطابق جو صاحب ابقات کی تھی آ کر خود سے جو ہے ان اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے اور انہی تمام شبہات کا جواب دیا ہے۔ تو لہٰذا ان تمام روایات کا خلاصہ کیا جو صاحب ابقات نے بیان کی اور جو ابقات کے اندر تھیں، جو ان کے تکمیلوں کے اندر بھی تھیں، اور پھر اسی آیات کے حصے کو بھی انہوں نے بڑھا دیا اور 20 جلدوں میں انہوں نے اسی ابقات کو خلاصہ کیا کہ جس کا نام جو ہے وہ نفحات الازہار فی خلاصۃ ابقات الانوار کے عنوان سے ہمارے سامنے ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، نہایت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کتاب کی معرفی کروائی ہوئی، بیان فرمایا کہ تشیع کی جو امامت کی بحث ہے جس پہ نقد کیا گیا، اس کا اگر مستدل اس کے جوابات ڈھونڈے جائیں تو وہ ابقات الانوار میں ملیں گے اور واقعاً ہیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بزرگوار نے ابقات الانوار کی معرفی کے ساتھ ساتھ یہ بیان فرمایا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو کاملاً حق اور حقیقت پر مبنی ہے۔ واقعاً ایسی کتابوں کا ہمیں بخوب مطالعہ کرنا چاہیے۔ چونکہ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے پروگرام میں نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔